اب اسی وقار زکوٰۃ کے حوالے سے آج بیان ہوگا، اس اعتبار سے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے یعنی فرض ہے، پھر اس کی ادائیگی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے نصاب کو سمجھنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ مسلمان عاقل اور بالغ اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ کا دینا یہ واجب ہے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یہ تو سب کو سمجھ آ جاتا ہے۔ آخری چیز رہ جاتی ہے نصاب۔ اب نصاب سے کیا مراد ہے؟ نصاب سے مراد یہ ہے کہ اگر سونا ہے تو 7.5 تولے، اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے، اگر کیش ہے تو 80,000، اور اگر مال تجارت ہے تو 80,000۔ اگر کوئی بھی ان 4 میں سے کوئی بھی نصاب مکمل ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ، اگر کسی کے پاس ان 4 میں سے کم ہے، مثال کے طور پر سونا اس کے پاس 1 تولہ پڑا ہوا ہے، چاندی اس کے پاس 1000 روپے کی پڑی ہوئی ہے، کیش اس کے پاس 500 روپے کا پڑا ہوا ہے، مال تجارت اس کے پاس 10,000 کا پڑا ہوا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ ان سب کو ملا لیا جائے گا، ان سب کو ملا لیا جائے گا۔ پھر دیکھا جائے گا آیا کہ جو نصاب 80,000 کا شروع ہو رہا ہے وہ مکمل ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اگر مکمل ہو جائے تو تب بھی زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اگر 4 کو نہیں ملا رہے، 2 کو ملا لیا، مثال کے طور پر سونا ملایا 1 تولہ، کیش ملا لیا، اس کے پاس 500 روپیہ کیش پڑا ہوا ہے، حاجات اصلیہ یعنی گھر کے اخراجات کے علاوہ جو فارغ ہوتا ہے 500 وہ پڑا ہوا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ 1 تولے سونے کی قیمت کیا ہے؟ وہ آج کے دن کے مطابق 1 لاکھ بنتی ہے۔ اس میں 500 جمع کیا تو 1,05,000 ہو گیا، تو اس مرد پر بھی چاہے عورت ہو چاہے مرد زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ واجب ہو گئی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب کوئی بھی اگر آپ نصاب 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، ان میں سے 4 ملے، ان میں سے 3 ملے، ان میں سے 2 ملے، یا ایک ہی نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ سب کے؟ اگلی بات، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے۔ اکثر احباب یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ ان پر زکوٰۃ رمضان میں واجب نہیں ہوئی، پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم نے قمری مہینوں کو دیکھنا ہے، یہ جو چل رہے ہیں، جیسے رمضان ہے، اس کے بعد شوال آ جائے گا، اس کے بعد ذوالقعدہ آ جائے گا، اس کے بعد ذوالحجہ آ جائے گا۔ عربی مہینے دیکھنے، انگریزی مہینے نہیں دیکھنے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے انگریزی مہینے کا تعین یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب ہم نے سب سے پہلے ہمیں پتہ چل گیا ہمارے پاس 80,000 موجود ہے، لیکن آپ نے وہ دن متعین کرنا ہے کہ کس دن آپ کے پاس 80,000 آیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 15 شعبان المعظم کو 80,000 پورا ہوا، اگلے سال 15 شعبان المعظم دن 12 بجے اس کا سال مکمل ہوا، تو اب وہ رمضان کا انتظار نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ جتنے دن اوپر چلتے چلے جائیں گے وہ گناہ اس کے کھاتے میں لکھا چلا جائے گا، ہر دن کا الگ سے گناہ ملے گا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا دن بنتا کون سا ہے۔ آپ کا جو زکوٰۃ کا سال شروع ہوا ہے وہ رجب سے شروع ہوا ہے، شعبان سے شروع ہوا ہے۔ اب آپ نے یہ غور کرنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا سال زکوٰۃ کا کب شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے اب اس کا تعین کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ کب میں صاحب نصاب یعنی میرے پاس 80,000 کی اماؤنٹ یا اس سے زیادہ کی اماؤنٹ آ گئی تھی، کیونکہ 80,000 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے راؤنڈ اباؤٹ 80,000 بن جاتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے دن کا تعین کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زکوٰۃ کا سال کب شروع ہو رہا ہے، آپ نے اس دن کو دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہے 23 رمضان المبارک
اور ابھی ٹائم ہو چکا ہے 4:28۔ اب آپ کے پاس 80,000 آ گیا، کب؟ 4:28، 22 رمضان المبارک کو آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا، زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا۔ اب جب زکوٰۃ کا سال شروع ہوا کب؟ رمضان میں۔ شوال آیا تو وہ 60,000 رہ گیا، ذوالقعدہ آیا تو 50,000 رہ گیا، ذوالحجہ آیا تو 70,000 ہو گیا، آگے ذوالحجہ کے بعد پھر محرم 20,000 رہ گیا، صفر 1,00,000 ہو گیا، اسی طرح آپ چلتے جائیں۔ ربیع الاول میں 2,00,000 ہو گیا، آگے جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، پھر آگے رمضان۔ اب جب رمضان آیا آپ نے دیکھنا ہے کون سا روزہ؟ 22واں، اور کون سا منٹ چل رہا تھا؟ 4:28 پر آپ کا سال ہو گیا مکمل۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنا مال موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس 80,000 یا اس سے زائد موجود ہے تو اب فوراً آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، فوراً آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب آپ نے نکالنا ہے اس کو فوراً، آپ نے اس کو فوراً نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا جب سال مکمل ہوا 22واں روزہ تھا، 4:28 تھے، اگر اس کے مطابق آپ کا نصاب نیچے جا چکا ہے، یعنی 80,000 پر نصاب مکمل ہو رہا تھا لیکن نصاب 70,000 رہ گیا، 60,000 رہ گیا، 50,000 رہ گیا، تو اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں۔ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ نصاب ہی نہیں رہا۔ ہم نے درمیان کو نہیں دیکھنا۔ اب یہ جو درمیان میں مہینے چلے ہیں نا، اس کو نہیں دیکھنا، یہ کبھی اوپر بھی ہو جائیں گے کبھی نیچے ہو جائیں گے۔ ہم نے آخری دن کو وہی دیکھنا۔ اس وجہ سے پہلے دن کا پتہ ہوگا تو آخری دن کا پتہ ہوگا نا، اس وجہ سے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو پہلے دن کا پتہ ہو، یہ بھی پتہ ہو کہ کس وقت آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، اسی طرح آپ نے آخری دن کو دیکھ لینا ہے۔ اگر آپ پر واجب ہوتی ہے تو آپ نے 40 کے ساتھ اس کو تقسیم کر دیں تو اب اسی وقار آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی، جتنا بھی مال ہو۔ اور میں نے نصاب سمجھا دیا کہ یہ سارے کا سارا نصاب ہے۔ اس میں آپ نے کیا کیا دیکھنا ہے؟ سونا دیکھنا ہے، چاندی دیکھنا ہے، کیش دیکھنا ہے اور مال تجارت دیکھنا ہے۔ اب آپ نے جب اس کا بایو ڈیٹا لیا، مثال کے طور پر آپ کے بعد 10 لاکھ جمع ہو گیا، مال تجارت وغیرہ سارا کچھ آپ نے ملایا، آپ نے کاپی لے کر بیٹھ جانا ہے، سب بایو ڈیٹا نکال، آپ کے پاس 10 لاکھ جمع ہو گیا۔ اب 10 لاکھ میں سے جس مہینے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے نا، اس مہینے کے گھر کے اخراجات سارے نکالیں گے، گھر کے بل بھی نکال لیں۔ آپ نے اگر کسی کو قرضہ دینا ہے فی الفور، ایک ہوتا ہے کہ وہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے، اس نے وہ مانگ نہیں رہا، ایک ہوتا ہے فی الفور دینا، تو اب اسی وقار وہ قرضہ بھی ہم نے منہا یعنی نکال لینا ہے۔ سب کچھ آپ نکال لیں۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ تھا، آپ نے سب کچھ نکالا تو 5 لاکھ رہ گیا۔ اب زکوٰۃ کتنے پر آئے گی؟ 5 لاکھ پر آپ نے سیدھی سیدھی زکوٰۃ نکال لینی ہے۔ اس 5 لاکھ کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں، آپ کی زکوٰۃ بالکل سامنے آ جائے گی۔ آسان حل ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ شریعت ہماری کتنی اچھی ہے، کتنی سہولتیں ہیں۔ پہلی جو قومیں ہوتی تھی ان کے لیے کیا تھا؟ 100 میں سے 25 روپے، 100 میں سے 25 روپے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ 100 میں سے 250 روپے۔ میری بات سمجھے؟ 2.5 روپے صرف 100 میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اور دوسرا دیکھیے کہ شریعت نے صرف 4 چیزوں کو لیا، اس کے بعد وہ دوسری مویشی آ جاتے ہیں، وہ تو ہمارے یہاں اتنی کثرت سے ہے ہی نہیں۔ یہ 4 چیزیں لی۔ دیکھیں آپ کے پاس کروڑوں کی زمین ہے جو مال تجارت نہ بنی ہو، یعنی اگر کوئی یہ زمین اس لیے سے لیتا ہے کہ میں اس کو فروخت کروں گا، مال تجارت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں نے یہ موبائل لیا اس لیے سے کہ اس کو میں فروخت کروں گا تو یہ مال تجارت ہے۔ یہ کیا ہے؟
مال تجارت ہے. جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو اس کو مال تجارت کہتے ہیں. لیکن اگر میں نے موبائل لیا کہ میں خود رکھوں گا، پھر میری نیت بن گئی کہ اس کو میں فروخت کر دیتا ہوں، اچھی قیمت مل رہی ہے، تو یہ مال تجارت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. آپ کے پاس کروڑوں کی زمین پڑی ہوئی ہے تو وہ آپ کا کروڑوں کی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کا کروڑوں کا مکان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی کروڑوں کی دکان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے جب آپ نے زمین لی تو بیچنے کی نیت سے نہ لی ہو، بیچنے کی نیت سے نہ لی ہو، کیونکہ وہ تو مال تجارت بن جائے گا. تو مال تجارت پر تو زکوٰۃ ہے. تو جب آپ کے پاس کروڑوں کی زمین ہے اس پر زکوٰۃ نہیں تو یہ اللہ کا احسان نہیں ہے. ہمارے پاس کروڑوں کا مکان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں تو اللہ کا احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنا کرم فرمایا. میں کہتا ہوں اگر بندہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے اور لاکھوں سال عمر پانے کے بعد سجدے میں رہے پھر بھی اس کی ایک نعمت کا میں احسان نہیں جتلا سکتا، ایک نعمت کا. لیکن یہ بات کرنے کی اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں، 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ان پر آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے. ہیرے جواہرات موتی سونا کچھ اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آتی. اب زکوٰۃ آپ اسی وقار پھر کوئی بھی کیش آپ کے ذمہ آئے گا. مثال کے طور پر آپ نے مکان دیا ہوا ہے کرائے پر، اب مکان پر تو زکوٰۃ نہیں لیکن کرائے پر زکوٰۃ ہے کیونکہ وہ آپ کا نفع ہے. اسی طرح آپ نے ساری چیزیں دیکھ لینی ہیں. یہاں تک جتنا بھی مسائل میں نے سمجھائے ہیں آپ کی سمجھ میں آئے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے جب آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا، آخر میں ایک چیز کو دہراتا چلا جاؤں، وہ یہ ہے کہ جس دن آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے نا، جب سال مکمل ہوا جیسے یعنی 22 رمضان المبارک 4:28 پر آپ کے پاس آپ نے کون سا بھاؤ کون سی قیمت دیکھنی ہے سونے کی، وہ دیکھنی ہے جس میں سال مکمل ہوا ہے. آج کے حساب سے میری بات سمجھ آ رہی؟ آج کے حساب سے آپ نے قیمت دیکھنی ہے. اس قیمت کے اعتبار سے جتنی سونے کی قیمت بنتی ہے تولے کی اور اس کے ساتھ سب کچھ ملانے کے بعد سونے کی قیمت کو اتنا ہی رکھے اور اس کی زکوٰۃ نکال دیں گے. اسی طرح حاجات اصلیہ سے مراد یہ ہوتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر رہنے کا مکان ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، بیٹھنے کے لیے سواریاں ہیں، تو یہ سارا ہماری حاجات اصلیہ میں آتا ہے. حاجات اصلیہ میں آتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اب زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے وہ بھی سماعت فرما لیں. زکوٰۃ ہم بنو ہاشم کو نہیں دے سکتے، یعنی سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ زکوٰۃ جو سی یہ میل ہوتا ہے تو ہم میل تو نہیں نا سادات کو دے سکتے. ہاں سادات اگر کوئی ایسا فقیر ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سادات کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتا ہے. سادات کو نہیں دے سکتے. اسی طرح اپنے اصل کو نہیں دے سکتے. اصل سے کیا مراد؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ اپنی فرع کو، جیسے بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح زکوٰۃ جو میاں ہے وہ بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی میاں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اسی طرح غنی کے نابالغ بچوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. غنی جو ہوتا ہے نا امیر کے جو نابالغ بچے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں اگر کوئی فقیر ہے اس کے نابالغ بچے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے سرپرست کے انڈر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ماتحت ہوتی ہے. جب اس کے ماتحت ہے اگر سرپرست امیر ہے تو اولاد بھی امیر ہی گردانی چاہے گی، اسے یہ نہیں کہا جائے گا یہ غریب. ہاں اگر اولاد بالغ ہے والدین امیر لیکن اولاد بالغ ہے لیکن وہ ہے فقیر تو پھر اولاد کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا جس عورت کے پاس یا سونا ہو یا مرد کے پاس سونا ہو، عورت کے پاس اتنی زمین ہو یا مرد کے پاس اتنی زمین ہو کہ جس کی قیمت 80,000 تک پہنچ جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ
کسی کیٹیگری بھی ہو، یعنی آپ یہ سمجھے کہ وہ جی اس کا شوہر نہیں ہے یا اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، یا کوئی بھی آپ کسی طرح کا بھی نام دے لیں، اگر اس کے پاس اتنی زمین ہے جو 80,000 کی بن جاتی ہے، یا اس کے پاس اتنا سونا ہے جو 80,000 کا بن جاتا ہے، یا اس کے پاس اس کے علاوہ مال و متاع ہے، یاد رکھیے گا یہ جو دینے والا مسئلہ ہے نا، اس میں زیادہ احتیاط ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے فقیر، شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں؟ شرعی فقیر سے مراد وہ بندہ ہوتا ہے جس کا نصاب اس طرح بھی پورا نہ ہوتا ہو اور دوسری طرح بھی پورا نہ ہوتا۔ دوسری طرح کیا؟ زمین، دکان، مکان، پہننے کے کپڑے قیمتی اگر اس کے پاس ہیں، پہننے کے اگر جوڑے جو ان سے جوتے وغیرہ اگر وہ قیمتی اس کے پاس موجود ہے، گھروں میں لگنے والے جو ڈیکوریشن کا پردے وغیرہ یہ اس کے پاس موجود ہے، تو یہ سارا اس میں شامل ہو جاتا ہے نصاب میں۔ حالانکہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں آتی، لیکن وہ شرعی حوالے سے امیر ہے، اس کو زکوٰۃ ہم دے سکتے نہیں۔ ہم اس کو دیں گے جس کا نصاب کسی حوالے سے پورا نہ ہوتا ہو، اس کو کہتے ہیں شرعی فقیر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو، تیسرے کا اسے پتہ ہی نہ ہو، وہ شریعت میں مسکین ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور یہ فقیر سے زیادہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے مثال کے طور پر آپ نے جب زکوٰۃ نکالنی ہے، اس وقت نیت ہو یا دیتے وقت نیت ہو، نکالتے وقت نیت ہو یا دیتے وقت نیت ہو، تو جیسے ہی آپ نیت کریں گے آپ کی زکوٰۃ درست ہو جائے گی۔ یہ چند ایسے مسائل تھے کہ جس کو میں ضروری سمجھ رہا تھا۔